شفیع پہ جان، کریں گے۔ آپ سے چاہوں گا کہ اس کے اوپر رد عمل مل جائے۔ خواجہ آصف صاحب کا بھی خیال ہے کہ آپریشن انیویٹیبل ہے، انہوں نے لفظ استعمال کیا۔ محمود مولوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ فوج کو سپورٹ کریں تاکہ اندر جو انٹرنل آپ کی سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ آپ کا رد عمل؟ دیکھیے، جہاں تک آپریشن کی بات ہے، جہاں تک ملٹری آپریشن کی بات ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی ختم ہو کے یہاں پہ ہم امن کی طرف بڑھیں، ترقی کی طرف بڑھیں، خوشحالی کی طرف بڑھیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا چاہتے ہیں یا ملٹری آپریشن کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک نیشنل پالیسی بنائیں۔ اس نیشنل پالیسی میں صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیں، یہاں کے قبائلی عمائدین جو مشران ہیں ان کو آن بورڈ لے، ایک ٹی یو آر سیٹ کرے اور اس ٹی یو آر کے مطابق یہاں پہ کاروائی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ندیم صاحب کہ 20 سال سے یہاں پہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے۔ کیا 20 سال سے جب ملٹری آپریشن ہو رہا ہے تو یہاں پہ دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ یہاں پہ دہشت گرد کیوں بڑھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو آپریشن یا جو پالیسی ابھی کی ہے آپ کی، وہ ناکام ہو چکی ہے، وہ پالیسی شفٹ ہونا چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ کیا شفیع جان اس میں آپ کی صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری محسوس کرے گی؟ کیونکہ ضرب عضب وہ پہلا آپریشن تھا جس سے مجھے لگا تھا کہ بہت ایک انتہائی ہائیسٹ لیول کے اوپر کمٹمنٹ بھی دکھائی گئی، لوگوں نے بہت بوجھ اٹھایا، ڈسپلیس کیا گیا، انٹرنلی ڈسپلیسڈ ملینز لوگ تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر باہر آئے۔ اس کے بعد ایک سٹیج آئی جس میں بات چیت آپ ہی کی حکومت کے اندر، پی ٹی آئی سینٹر میں بھی آپ کی حکومت، صوبے میں بھی آپ کی حکومت، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس پروسیس کو سپورٹ کیا۔ جب لوگوں کو دوبارہ آنے کا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو موقع مل گیا، کچھ جیلوں سے بند لوگوں کو رہا کیا گیا، تو یہ غلط کام کیا گیا، اس کی اصلاح کرنے کے لیے دوبارہ ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ دیکھیے ندیم صاحب، جہاں تک ڈسپلیسمنٹ کی بات ہے یا جہاں تک ضرب عضب کی بات ہے، تو وعدے تو ہمارے ساتھ بھی نبھائے نہیں گئے فیڈرل حکومت نے۔ فیڈرل حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے 17 ارب روپے ہر سال آپ کو دیے جائیں گے۔ پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے 1 روپے ہمیں نہیں دیا۔ پچھلے 3 سال سے جو بقا خیل پہ ڈسپلیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو صوبائی حکومت دیکھ رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم دیکھیں گے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارا مینڈیٹ ہے، ہماری حکومت ہے، انہی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ لیکن وعدے تو ان کی طرف سے لیکن آپ پوری نے نہیں میرے ہوتے۔ سوال کا خیبر میں جواب نہیں جب دیا آپریشن کہ ہونے جا جن رہا تھا، لوگوں کو واپس آنے دیا گیا، جی جی سوات کا بڑی مشکل سے کنٹرول حاصل کیا گیا تھا، وہاں پر دوبارہ ان دہشت گردوں کو واپس آ جانے دینا یا جیلوں سے بند لوگوں کو رہا کر دینا، کیا یہ عقل مندی تھی؟ لیکن ندیم صاحب، ری سیٹلمنٹ کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تو جولائی 2022 میں شہباز شریف کے جب وہ پرائم منسٹر تھے اور پیپلز پارٹی اس کیبنٹ کا حصہ تھی، وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ان لوگوں اس کو وقت یہاں پہ عمل درآمد نہیں، سٹارٹ آپ ہی کے دور سے ہوا، اب یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی انگیج ہم نے کنٹینیوشن کیا، آپ کہیں کہ وہ انگیج ہم آپ کی نے پی کیا۔ ٹی ایم کی گورنمنٹ نے کی، نہیں 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 ندیم صاحب، آپ نے سٹارٹ نہیں کیا نا۔ ندیم صاحب، ایک منٹ۔ انگیج ہم نے کیا ان لوگوں کو، لیکن جو فائنل ریسیٹلمنٹ تھی وہ شہباز شریف نے کی۔ اور جب ہم یہاں پہ چیخ رہے تو تھے پھر آپ دونوں کہ یہ ذمہ دار لوگ ہو گئے آ نا رہے جی، ہیں، ان لوگوں چلیے کو ایسے کر روکا لیں، جائے، دونوں ذمہ دار ہو گئے۔ ان لوگوں کو روکا جائے، ان لوگوں کو روکا جائے، تب یہ کہتے تھے کہ نہیں یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جب بڑھ گئے ہیں، نمبرز ان کا بڑھ گیا ہے، اب نہیں یہ نہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے آپ ملٹری دونوں کے اوپر آپریشن ذمہ داری کرنا ہے۔ ہوتی ہے۔ شفیع جان، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ تو دے دی کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے، اب بتائیے ٹی ٹی پی سے دہشت گردوں سے نبٹنے کے لیے پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، آپریشن کر کے، تو آپ کو ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیں ندیم صاحب، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی ہوگی ہم سپورٹ نہیں کریں گے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کارروائی خیبر پختونخوا میں ہو، خیبر پختونخوا کی سرزمین پہ ہو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اس کو ایفیکٹ پڑتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھا جائے، ہمارے جو کنسرن ہے وہ سنے جائے، ایک نیشنل پالیسی بنائی جائے، اس پالیسی میں ٹی یو آر سیٹ کیے جائے اور اسی ٹی یو آر کے سامنے رکھتے ہوئے ہی کوئی کارروائی کی جائے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ لیکن 20 شفیع سالوں سے جان، یہاں ایک پہ لگی ہوئے ایپیکس ہیں، کمیٹی کا یہاں ایک سے ماڈل جو تھا، ایپیکس کمیٹی کا ایک ماڈل اپنایا گیا تھا، میرے خیال میں ابھی بھی وہ بہت اچھا ماڈل ہے ایپیکس کمیٹی کا، جس میں آپ بیٹھیں گے ساتھ ملٹری کے کوئی کور کمانڈر ہیں یا ڈی جی ہیں یا آرمی چیف ہیں، وہ ساتھ بیٹھیں گے، آپ بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے، چیزیں سامنے رکھیں گے اور وے فارورڈ خود سے طے ہو جائے گا۔
ہم بیٹھنے کو بھی تیار ہے, ہم چیزوں کو ڈسکس کرنے کو بھی تیار ہے. ندیم صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا. ندیم صاحب ہم نے یہاں پہ ایک امن جرگہ کرایا, اس امن جرگہ میں تمام پولیٹیکل فورسز کو بلایا گیا, تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ قبائلی مشران کو بلایا گیا, امیدین کو بلایا گیا, جرنلسٹ, سول سوسائٹی, اور پورے جتنا بھی جرگہ تھا اس نے ایک فیصلہ کیا کہ اس سرزمین پہ ملٹری آپریشن کے کوئی سود مند ریزلٹس نہیں سامنے آ رہے, تو لہٰذا کوئی بھی ملٹری آپریشن پوری پولیٹیکل فورسز اس کو سپورٹ نہیں کرے گی, جس میں نون بھی شامل تھی, جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. جب تمام خیبر پختونخوا کے لوگ, تمام پولیٹیکل فورس ایک سائٹ پہ کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ملٹری آپریشن کے کوئی سود مند ریزلٹس نہیں نکلتے, یہاں پہ مذاکرات کیے جائے, بات چیت کیے جائے, اس کے باوجود یہ آپریشن ہمارے اوپر مسلط کرنا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے, یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی. بیرسٹر عقیل صاحب موجود ہیں, ان کے پارٹی کے لوگوں کے سائن موجود ہیں, اپوزیشن لیڈر ان کے جماعت کا ہے, عباد صاحب کے سائن موجود ہے, پیپلز پارٹی کے سائن موجود ہے. ندیم صاحب بات بڑی سمپل ہے, ان کی جماعت کے لیے ان سے ہی رائے لے لیتے ہیں. شفیع جان, میرے خیال میں پی ٹی آئی کو تھوڑے معاملات کے اندر نا وہ سیاست دکھانی چاہیے. سیاست وہ آپ پاپولر سٹیٹمنٹس تو دیتے ہیں, لیکن ساتھ سیاسی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انگیج کرتے ہیں لوگوں سے, مفاہمانہ رویہ اپناتے ہیں. تو آپ کو انگیج کرنا چاہیے موجودہ حکومت سے بھی, نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے, اسٹیبلشمنٹ سے, تینوں سے انگیج کریں, راستے خود سے کھلیں. دیکھیے مذاکرات سے تو ندیم صاحب ہم نے کبھی انکار نہیں کیا, لیکن جب بھی ہماری تحریک مومنٹم پکڑتی ہے ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں. دیکھیں میں کئی دن سے یہ چیخ رہا ہوں, کئی دنوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم غیر مشروط مذاکرات یا بات چیت نہیں کریں گے. کل محمود خان اچکزئی صاحب نے میری بات کو سیکنڈ کیا. اگر ہم بات چیت کی طرف جائیں گے, ہم نے پہلے بھی 2-3 دفعہ کوشش کی, بیرسٹر گوہر صاحب نے کوشش کی, ہم چیزوں کو آگے لے کے گئے لیکن ڈیڈ لاک کا شکار ہوئی. اس بار ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے, ہمارا تمام تر فوکس اسٹریٹ موومنٹ کی طرف ہے. سہیل آفریدی اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اگر مذاکرات کی طرف یا بات چیت کی طرف ہم چلتے ہیں تو اس کے کچھ بنیادی نکات ہیں. ہم غیر مشروط طور پہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. سب سے پہلے جو اس میں نکتہ ہے وہ 8 فروری کو جو ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا, جو ڈاکہ مارا گیا, اس کی واپسی پہ بات ہوگی. یا پھر فریش الیکشن کی طرف اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے, نئی ای سی پی کے انڈر. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب تک رسائی ہماری ممکن بنائی جائے. جس طریقے سے ان کو کٹ آف کیا گیا ہے, سولیشن میں ڈالا ہوا ہے, نہ عدالتی حکم یہ مان رہے ہیں, نہ کوئی قانون مانتے ہیں. 8 فروری 2026 کو کیا کریں گے, جو آپ کا اصل نقطہ تو یہ اسٹریٹ موومنٹ جس کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو دی ہوئی ہے. ہم نے پنجاب میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. جمعے کو ہم سندھ جا رہے ہیں, اس کے بعد بلوچستان جائیں گے. 8 فروری کو تینوں صوبوں خیبر پختونخوا ویسے ہی تیار ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی جو تحریک ہے وہ بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہوگی, اور 8 فروری پہ اس تحریک کی پیک ہوگی جو موجودہ حکومت کے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا. کیا کریں گے اس دن؟ آپ نے دوبارہ کوئی ڈی چوک آنا ہے, کیا کرنا ہے؟ جلسے جلوس کرنے ہیں, لانگ مارچ کرنا ہے, کیا کرنا ہے 8 فروری کو؟ ندیم صاحب 4 سے 5 آپشن پہ بات ہو رہی ہے پارٹی کے اندر. محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی کنسلٹ کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کی سرحدیں بند کرنا ہوئی, یا اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہوا, یا پنڈی کی طرف ہوا, یا 26 نمبر پہ بیٹھ کے احتجاج کرنا ہوا, یا فیض آباد بند کرنا ہوا. کافی سارے آپشنز پہ غور ہو رہا ہے. جو بھی فائنل ہوگا سب کے سامنے ہوگا اور اس پہ عمل درآمد ہوگا. اور اس بار کی جو بھی مزاحمت ہوگی یا مذاکرات ہوں گے, ایک لائن میں سر اس پہ ریاکشن دے دیں, پروگرام اینڈ پہ آ گیا. بیرسٹر صاحب دیکھیں, سب سے پہلی تو بات ہے کہ کسی بھی غیر آئینی احتجاج یا جو غیر آئینی اقدامات اٹھا رہے ہیں, جس کے والے سے جس طرح نہ اٹھائے نہیں, ابھی 8 فروری کی تیاری کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں صوبے کی سرحدیں بند کر دیں گے یا لانگ مارچ کریں گے. دو باتیں انہوں نے بولی. انہوں نے کہا کہ کے پی کی سرحد ہم بند کریں گے. ایک تو سب سے بڑا انلیگل کام یہ ہے, سب سے بڑا غیر قانونی کام یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا مجھے 1 منٹ دیجیے گا, بند کریں. پورے پاکستان کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے, پاکستان کا وہ حصہ ہے, انٹیگرل پارٹ ہے پاکستان کا. دوسری بات انہوں نے کہا 26 نمبر چنگی پہ آئیں گے, تو وہ اسلام آباد کا حصہ ہے, اسلام آباد کا قانون ہے, سنجانی جگہ ہے. اگر احتجاج کرنا ہے, جلسہ کرنا ہے, آئیں. سنجانی میں جو منڈی مویشی ہے وہاں پہ مجھے 1 منٹ دیجیے گا. ڈسٹرکٹ